السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا لیکچر کنٹینیو کریں گے عربی زبان کے اندر۔ ہم جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اسم کیا ہوتا ہے، کسی جگہ چیز کے نام کو کہتے ہیں اسم، اور اسم چار طرح کی حالت میں ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اسم کی حالتیں ہوتی ہیں، اور اسم واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور اسم معرفہ اور نکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ خاص اور عام۔ آج ہم اسم کی حالتیں اور واحد تثنیہ جمع کے اوپر ہم سنیں گے۔ ہم سب سے پہلے اسم مذکر و مؤنث ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ مذکر میں عربی زبان میں وہ باقی سارے لفظ مذکر ہوں گے، صرف چند جو الفاظ مؤنث کے اصولوں پر اترتے ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے، اس کے علاوہ سارے مذکر ہوں گے۔ مؤنث ہم نے دیکھا تھا حقیقی مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ ماں باپ، بھائی بہن، جیسے کہ ماں ہو گئی، اسی کے بعد بہن ہو گئی، اس طرح کے جتنے بھی حقیقی مؤنث ہوں گے۔ اور دوسرا علامتی مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ کسی بھی لفظ کے آخر پہ تا آ جائے، یا الف حمزہ آ جائے، یا آ جائے، یا ملکوں کے نام یا جسم کے حصے جو جوڑوں میں بنتے ہیں، اور کچھ خاص الفاظ جو یہ سب مؤنث کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب مذکر میں آتے ہیں۔ تو ابھی ہم اسم کی حالتیں اور واحد تثنیہ جمع کے اوپر دیکھیں گے کہ کیسے عربی زبان میں اسم کی حالتیں کیا کیا ہوتی ہیں اور واحد تثنیہ جمع کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ ابھی ہم اچھا جی، عربی زبان میں اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اردو زبان میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں ہم فاعلی حالت کہتے ہیں، مفعولی حالت کہتے ہیں، اور ملکیتی حالت کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں رفع، نصب، جر، یہ یا رفع، نصب، جر، یہ بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں سبجیکٹیو، آبجیکٹیو اینڈ پوزیسو کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رفع نصب جر کیسے بنتا ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ دکھایا گیا، رفع کسی بھی لفظ کے اوپر ڈبل پیش آ جائے تو وہ، یعنی ضمہ کی علامت آ جائے تو وہ رفع کہلاتا ہے، اور ڈبل فتح آ جائے تو وہ، دو دفعہ زبر آ جائے تو وہ مفعولی یعنی کہ نصب کہلاتا ہے، اور دو دفعہ زیر آ جائے یا کسرہ آ جائے تو وہ جر یا ملکیتی حالت اس کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں حسن، حسن ایک لڑکے کا نام ہے، جو اسم ہے وہی اس کی فاعلی حالت ہوگی، اور اس کی جو ہے مفعولی حالت، اگر ہم حسن کو مفعولی حالت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو دو دفعہ پیش ہے اس کو دو دفعہ زبر میں لگا دیں گے، اور ساتھ میں الف لگا دیں گے تو وہ اس کی فاعلی سے مفعولی حالت میں چلا جائے گا۔ یعنی کہ حسن کی کوئی چیز ہو تو وہ حسن ہو، مطلب فاعلی حالت میں حسن آئے گا، یا حسن نے کوئی کام کیا ہو یا حسن سے کوئی کام لیا گیا ہو تو وہ مفعولی حالت میں فقرے میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح حسن کی کوئی ملکیت ہو تو وہ یعنی کہ ہم جو دو دفعہ پیش ہے اس کو دو دفعہ زیر لگا دیں گے تو وہ اس کی ملکیتی حالت بن جائے گا۔ تو اسی طرح کتاب کے کیس میں ہے کتابن، 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 یعنی کہ یہ فاعلی حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے، یہ ملکیتی حالت ہے۔ ان کو فقروں میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی ہم جسٹ یہ دیکھ لیں کہ اسم کی حالتیں کیا ہیں اور وہ کیسے بنتی ہیں۔ تو یہ سمپل سا ہے کہ جی، دو دفعہ پیش، دو دفعہ زبر اور الف، اور دو دفعہ زیر آ جائے تو وہ اپنی حالتیں یعنی فاعلی سے مفعولی اور ملکیتی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، اگر کسی بھی لفظ میں شروع میں الف اور لام آ جائے تو اس کی جو دو حرکات ہوتی ہیں وہ ایک میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ والدن ہے، اس کو اگر الوالد مطلب الف لام لگا دیں گے تو یہ الوالدو بن جائے گا، اس کی دو پیش جو ہے وہ ایک پیش میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے الوالدو، الوالدہ، الوالدی، یعنی کہ یہ اس کی تین حالتیں دکھائی گئی ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی حالت رفع، نصب اور جر یعنی فاعلی، مفعولی، ملکیتی حالت تبدیل نہیں کرتے، جیسے کہ حاضہ، حاضہ کا مبتدا یہ، اب اس کو تینوں حالت میں لکھیں گے تو یہ تینوں حالت میں سیم ہی رہے گا، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے جو کہ ان رولز کے مطابق عمل نہیں کرتی۔ ہر زبان میں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، عربی میں بھی ایکسیپشن ہے، اور یہ جو ہے اس کیس میں ان الفاظ کو مبنی کہا جاتا ہے جو کہ اپنی حالت تینوں کیس میں تبدیل نہ کریں، اور یہ عربی زبان میں 1 سے 2% پائے جاتے ہیں۔
हाजा हाजा हाजा, ये तीनों हालतें सेम रहेंगी। इसी तरह कुछ अरबी ज़ुबान में अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि फ़ाइली हालत से मफूली और मलकीती हालत जो है ना उनकी वो सेम रहती है, यानी मफूली और मलकीती हालत दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे फ़ाइली इब्राहीम हूँ, इसी तरह मफूली हालत उसकी हो जाएगी इब्राहीमा इब्राहीमा, या इब्राहीमुन इब्राहीमन इब्राहीमन। यानी कि मलकियती हालत में आम वैसे तो दो ज़ेर आनी चाहिए, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके दो ज़ेर नहीं आती, वो अपनी मफूली और मलकीती हालत बरकरार रखते हैं। फ़ाइली हालत से उनकी मफूली और मलकीती हालत मुख्तलिफ होती है। अरबी ज़ुबान में ऐसे अल्फाज 14 से 15% पाए जाते हैं। बाकी सारे अल्फाज इन रूल्स के ऊपर अमल करते हैं, यानी शुरू में दो पेश आएगा, फिर दो ज़बर अलिफ और फिर दो ज़ेर, यानी कि फ़ाइली मफूली और मलकीती हालत। ये था हमारा इसम की हालतें। हम यानी कि उर्दू ज़ुबान में कैसे, वो तो हमें पता है, अरबी ज़ुबान में हम इसम की हालतें कैसे तब्दील करते हैं, और ये उसके असूल थे। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि वाहिद, तस्नीया और जमा क्या चीज़ है। उर्दू ज़ुबान में जैसे कि हमें मालूम है, उर्दू ज़ुबान में जो है वो अ, वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में तस्नीया भी लगाया जाता है। वाहिद और जम, वाहिद एक चीज़ के लिए होता है, अरबी ज़ुबान में तस्नीया दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जमा तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होता है। जबकि उर्दू में वाहिद एक और दो या दो से ज़्यादा के लिए जमा यूज़ करते हैं, लेकिन अरबी में मुख्तलिफ है। अरबी में तीन या तीन से ज़्यादा के लिए जमा होता है, और दो के लिए एक अलहदा से लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे तस्नीया कहते हैं। अच्छा, अभी इसम की जो हालतें हैं, अब ये एक टेबल है, ये एक बहुत ही फ़ायदे वाला टेबल है। इसको अगर आप जहन में याद कर लेते हैं तो आपको आगे जो है किसी भी इसम की मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल को आ जाएगा। जैसे कि ये मुज़क्कर इसम दो तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। और इसी तरह मुज़क्कर के अंदर अदद आ जाएगा, वाहिद, तस्नीया, जमा, यानी एक, दो, तीन या तीन से ज़्यादा। इसी तरह मुअन्नस में भी वो होगा। और इसी तरह आगे इसम की हालतें आ जाएंगी, रफ़ा, नस्ब और जर। तो इसम आमतौर पर रफ़ा की हालत में होता है, यानी कि मोमिनुन, यानी दो पेश होते हैं। अरबी में जब लिखते वक़्त उसमें कोई हरकत वगैरह अरबी ज़ुबान में नहीं लिखी जाती। यहाँ पे जो हरकत दी गई हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई हैं। अच्छा, इस टेबल में आपको समझ लग चुकी है कि ये तज़कीर व तानीस है, मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, उसकी हर एक की तीन हालतें होती हैं, मतलब वाहिद, तस्नीया, जमा, वाहिद, तस्नीया, जमा। ये मुअन्नस के लिए, ये मुज़क्कर के लिए सारा। अब हर एक की तीन तीन हालतें होंगी, फ़ाइली, मफ़ूली और मलकियती, या रफ़ा, नस्ब, जर। अच्छा, अब मोमिन, यहाँ पे हम देख लेते हैं मोमिन ईमान वाला। अब ये आमतौर पे रफ़ा की हालत या फ़ाइली हालत में होगा, मोमिनुन या मोमिन। अब इसको अगर मफ़ूली हालत में बनाना है तो आखिर पे हम दो दफ़ा ज़बर लगा देंगे और अलिफ लगा देंगे, मोमिनुन से मोमिनन। इसी तरह मलकीती में बनाना है तो जो है हम इसको दो दफ़ा ज़ेर लगा देंगे, मोमिनिन मोमिनिन। इसी तरह अगर हमने तस्नीया दो बनाना है तो सिंपल सा असूल है कि फाइली हालत में वाहिद के आखिर पे अलिफ और नून लगा देंगे, मोमिन से मोमिनान बन जाएगा, यानी कि ये दो ईमान वाले। और इसी तरह मोमिनानी, अलिफ नून जेर, ये हमारी रफ़ा की हालत है, ये और ये सेम होता है। मोमिनैनी मोमिनैनी, अब हमने तस्निया की जो मफूली और मलकीती करनी है तो वो हम ज़बर, या और नून लगाएंगे फ़ाइली हालत के आखिर पे, तो वो मफूली और मलकीती हालत बन जाएगा, यानी मफूली और मलकीती हालत सेम होगी तस्निया के केस में। और इसी तरह जमा के केस में भी मफूली और मलकीती हालत सेम होगी। यहाँ पे मोमिनानी, अलिफ और नून लगाया तो मोमिनानी बन गया, और मोमिनाइनी, ये मफूली और मलकियत हालत हो गया। ज़बर, या और नून लगा देंगे किसी भी लफ्ज़ के आखिर पे तो वो उसकी मफूली और मलकियती हालत बन जाएगी। इसी तरह मोमिनून, मोमिन के आखिर पे वाव, और यानी किसी भी अरबी के लफ्ज़ के आखिर पे वाव और नून लगा देंगे, वो जमा बन जाएगा। अलिफ नून ज़ेर लगाने से वो दो तस्निया बनेगा, यानी दो लफ्ज़, यानी दो दो बनेगा। और तीन या तीन से ज़्यादा कोई बनाना हो तो आखिर पे वाव और नून लगा देंगे, जैसे कि मोमिन के आखिर पे वाव और नून लगाएंगे तो मोमिनून बन जाएगा। इसी तरह मोमिनून की अगर हमने हालत तब्दील करनी है तो आखिर पे ज़ेर, या और नून लगाएंगे तो उसकी मफूली और मलकीती हालत बन जाएगी, यानी कि मोमिनून के आखिर पे ज़ेर,
یا اور نون لگائیں گے، مومنینی، یہاں پہ ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا، یہاں پہ ایک کریکشن کرنا چاہوں گا، ہم نے جو مفعولی اور ملکیتی حالت بنانی ہے وہ ہمیشہ فائل سے یعنی کہ رفع کی فائلی حالت سے بنانی ہے۔ تسنیہ کے کیس میں بھی مومن کے آخر پہ زبر یا نون لگایا، مومن کے آخر پہ زبر یا نون لگایا تو وہ اس کی مفعولی حالت بن گئی۔ اسی طرح جمع کے کیس میں اگر ہم مومن کے آخر پہ زیر یا نون لگا دیں گے تو وہ مفعولی اور ملکیتی جمع کی بن جائے گی، یعنی کہ مومن سے مومنینا، مومنینا، یہاں پہ مومنانی، مومنینی، مومنینی، یہاں پہ مومنونا، مومنینا، مومنینا۔ تو یہاں پہ مومن کے آخر پہ زیر یا اور نون لگا تو یہ ہمارا جمع کی مفعولی اور ملکیتی حالت بن گئی۔ مومن کے آخر پہ واو اور نون لگا تو مومنونا، مومنینا، مومنینا۔ تو اسی طرح یہ تھا مذکر کے لیے اور اس کی 3 حالتیں بتائی گئی تھی۔ اسی طرح مؤنث کے لیے مومنہ، مومنتان، مومنات، اور ان کو مفعولی حالت میں مومنتن، مومنتان، مومنتن، مومنتانی، مومنتین، مومنتین، مومنات، مومناتن، مومناتن۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ جو ہے ہمارا فاعلی، مفعولی اور ملکیتی یا واحد تثنیہ جمع بنانے کے کیا اصول ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی لفظ کو تسمیہ بنانا ہے، جیسے کہ اوپر بتایا کہ اس لفظ کے آخر پہ الف، نون اور زیر لگا دیں گے تو وہ ہمارا لفظ تسمیہ بن جائے گا، یعنی مومن سے مومنان، یعنی آخر پہ الف، نون اور زیر لگائیں گے تو یہ ہمارا تسمیہ بن جائے گا، 2 مومن۔ اسی طرح مومن کے آخر پہ واو اور نون لگائیں گے تو وہ جمع بن جائے گا۔ اسی طرح اس کی حالتیں ہم نے تبدیل کرنی ہے، جیسے کہ بتایا کہ عام حالت میں وہ ڈبل پیش ہوتی ہے، اور ہم نے مفعولی تبدیل کرنی ہے تو الف کے اوپر 2 زبر لگا دیں گے، 1 زبر لگائیں گے، یا الف کے نیچے 2 زیر اور 1 زیر لگائیں گے تو وہ مفعولی اور ملکیتی حالت بن جائے گا۔ اسی طرح ہم اگر فائل کے آخر پہ الف یا نون اور لگا دیں گے تو وہ اس کی 2 تثنیہ کی مفعولی اور ملکیتی حالت بن جائے گی، جیسے کہ مومن کے آخر پہ الف زبر یا نون لگایا تو مومنینا بن گیا، اور اسی طرح مومنینا مفعولی اور ملکیتی حالت یہ تثنیہ کی بن گئی۔ اسی طرح مومن کے آخر پہ ہم نے زیر یا نون لگایا تو یہ فائل کی جمع کی مفعولی اور ملکیتی حالت بن جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا۔ پیش اور نون لگائیں گے فائل کے آخر پہ تو وہ جمع بن جائے گا، جیسے کہ مومن کے آخر پہ واو اور نون لگایا تو وہ جمع بن گیا۔ اس طرح یا نون، زیر یا نون لگائیں گے تو وہ جمع بن جائے گا، جیسے کہ مومنون، مومنینا، مومنینا۔ تو یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اصول، یہ پریکٹس سے بھی آئیں گے، آپ کو اچھے سے پریکٹس کریں تو آپ کو آئیں گے۔ اسی طرح جیسے کہ مذکر کے تینوں کے لیے ہمارے پاس رول ہے ان کی حالتیں چینج کرنے کے لیے، اسی طرح مؤنث کے لیے بھی ہیں۔ مؤنث عام حالت میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ واحد مذکر کا واحد ہوتا ہے، اسی طرح مؤنث کا واحد بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اور مذکر کا تثنیہ اور جو ہے ہمارا مؤنث کا تثنیہ بھی سیم، یعنی کہ واحد اور تثنیہ مذکر و مؤنث کے کیس میں سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو حالتیں چینج کرنے کے اصول جو ہیں وہ سیم ہوں گے۔ فرق صرف آئے گا مذکر و مؤنث کے جمع کے اندر، یعنی جمع کی بنانے اور ان کی حالتیں تبدیل کرنے میں جو رولز یوز ہوں گے وہ ہمارے مختلف ہوں گے۔ اچھا جی، اس طرح مؤنث کا جمع بنانا ہو، جیسے کہ مذکر میں ہم نے جمع بنانا ہو تو آخر پہ پیش واو اور نون کے لگا دیں گے فاعل کے تو وہ جمع بن جائے گا، اور اسی طرح مؤنث کا ہم نے جمع بنانا ہو تو فاعل کے آخر پہ ہم الف اور تے لگا دیں گے تو وہ مؤنث کا جمع بن جائے گا، جیسے یہاں پہ مومنہ ہے تو آخر پہ الف اور تے لگائیں گے مومنہ کے تو وہ ہمارا مومنات بن جائے گا، یعنی کہ مؤنث واحد کی جمع بن جائے گی مومنات۔ اسی طرح اس کی حالتیں اگر ہم نے تبدیل کرنی ہے، ہم نے دیکھا جیسے کہ مذکر کے واحد اور تثنیہ، مؤنث کے واحد اور تثنیہ کی حالتیں چینج کرنے کے طریقہ جو ہے وہ بالکل سیم ہے، لیکن ان کا جمع کی حالتیں چینج کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں پہ زیر یا نون لگائیں گے تو جمع کی حالت مفعولی اور ملکیتی بنے گی، جیسے کہ
مومنون کے آخر پہ زیر یا نون لگایا تو مومنینا مومنینا بن گیا. اسی طرح مؤنث جمع کے آخر پہ ہم جو ہے الف تا اور ڈبل زبر لگائیں گے اور ڈبل زیر لگائیں گے تو وہ مفعولی اور ملکیتی حالت بنے گی. یہاں پہ دکھایا گیا الف تا ڈبل زبر، الف تا ڈبل زیر یا الف تا سنگل زبر اور الف تا ایک زیر، یہ لگائیں گے تو مؤنث جمع کی حالتیں تبدیل ہو جائیں گی. تو جی یہ ہمارا ٹیبل، اس کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو ہمارے اسم کے بارے میں، جیسے کہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور اسم کی حالتیں، اس میں 3 چیزیں کور کی گئی ہیں: مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور اسم کی حالتیں. اس ٹیبل کو، اس اصولوں کو آپ یاد کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا کافی حد تک اس لفظوں کو بنانے کے عمل کو سیکھ سکتے ہیں. آئیے ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں اور ہم اس کی یہ والی حالتیں بناتے ہیں. جیسے کہ مومن ہے تو ہم کہتے ہیں مسلم، مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. اسی طرح اسم مؤنث ہوگا واحد تو مسلمہ، یہاں پہ مسلم تھا تو وہاں یہاں پہ مسلمہ، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہ تھا. اسی طرح کسی بھی آپ لفظ کو لے کے اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور ان اصولوں کی بیس پہ آپ جو ہے نا مختلف الفاظ بنا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اس کو جو ہے ہم اس کی سمری آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہم نے آج جو اسٹڈی کیا، پہلے ہم نے دیکھا تھا اس میں مذکر مؤنث ہوتا ہے. عربی زبان کے باقی سارے لفظ مذکر ہوں گے سوائے حقیقی مؤنث اور علامتی مؤنث کے. حقیقی مؤنث جو حقیقت میں مؤنث ہے جیسے کہ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، اور علامتی مؤنث جس کے آخر پہ تا آ جائے یا علی مدہ حمزہ آ جائے یا آ جائے یا ملکوں کے نام یا حصوں کے جو جوڑوں میں ہوتے ہیں ان کے نام یا کچھ خاص الفاظ کے نام، وہ سارے مؤنث ہوں گے. اس کے علاوہ باقی سب مذکر ہوں گے. اسی طرح ہم نے دیکھا جی اسم کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں. رفع، نصب، جر، یعنی کہ حسن، 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 اس کو بنانے کے کیا طریقے ہیں. ڈبل پیش لگائیں تو وہ فاعلی حالت ہے، ڈبل زبر اور الف لگائیں تو وہ مفعولی حالت ہے، ڈبل سے لگائیں تو وہ ملکیتی حالت ہے. اسی طرح اگر الف لام آ جائے کسی بھی لفظ کے پہلے تو اس کی 2 حرکات ایک میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ والدن سے الوالدو، الوالدہ، زبر اور الف آ گیا. اسی طرح زیر آ جائے گا الوالدی. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے، ان کو مبنی کہا جاتا ہے. جیسے کہ حاضہ تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے، یہ 1 سے 2% ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حالت تبدیل فاعلی سے مفعولی میں کرتے ہیں لیکن ان کی مفعولی اور ملکیتی حالت سیم رہتی ہے. جیسے کہ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہ 14 سے 15% عربی میں الفاظ پائے جاتے ہیں. باقی سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اپنی حالتیں چینج کرتے ہیں تینوں کیس میں. اچھا، اب واحد تثنیہ جمع دیکھا ہم نے کہ جی 2 الفاظ کے لیے تثنیہ کا لفظ یوز کرتے ہیں اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. اسی طرح ہم نے دیکھا مذکر مؤنث، ہر مذکر کا واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے اور اس کی 3 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں. اسی طرح مذکر کے کیس میں ہوتا ہے. ان کو بنانے کے اصول کیا ہم نے دیکھے کہ فاعل مذکر واحد کے فاعل کے آگے ڈبل زبر الف لگا دیں اور ڈبل زیر الف لگا دیں تو اس کی مفعولی ملکیتی بن جائے گی. اور اسی طرح فاعل کے آخر پہ الف نون لگائیں تو تثنیہ بن جائے گا اور اس کی الف یا نون لگائیں گے تو وہ مفعولی اور ملکیتی بنے گی. اسی طرح فاعل کے آخر پہ مذکر واحد کے آخر پہ واو نون لگائیں گے تو وہ مذکر جمع بن جائے گا. مومنون، اسی طرح زیر یا نون لگائیں گے تو اس کے آخر پہ تو وہ مذکر جمع کی مفعولی حالت بن جائے گی، مومنین، مومنین. اسی طرح مؤنث واحد کے آخر پہ سیم ٹو سیم جیسے کہ یہاں پہ کیا تھا الف زبر ڈبل زبر اور اسی طرح الف ڈبل زیر، مومنتن، مومنتن، مومنتن. اسی طرح اس کے آخر پہ الف اور نون لگائیں گے. مومناتن کے آخر پہ الف اور نون لگائیں گے تو وہ مومنتان ہی بن جائے گا. اور اسی طرح جیسے کہ یہاں پہ ہوتا تھا زبر یا نون لگائیں گے آخر پہ تو وہ مومنتین ہی مومنتین ہی بن جائے گا، یعنی کہ مؤنث تثنیہ بن جائے گا. اسی طرح مؤنث جمع بنانا ہے تو آخر پہ الف تے لگائیں گے اور ڈبل زبر یا ڈبل پیش، یا اسی طرح یہاں پہ مفعولی حالت ہے مؤنث جمع کی تو الف
تا ڈبل زبر الف تا ڈبل زیر، مومناتن مومنات مومناتن مومناتن. تو یہ اس کے اصول ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں. تو اگلے کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور ملتے ہیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.